المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وشجاع الغزنفر أبي شبر وشبر قاسم طوبى وسفر الذي سميتني أمي حيدر أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشرق والمغارب مولانا ومولى الثقلين إمام بالحق أبي الحسنين علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ألا لعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا خلق الله نوري أنا ولي من نور واحد سروار ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ آ گئی ہے. یقیناً آپ لوگ روزے سے ہوں گے. روزے میں ہم عبادت کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ان ذکرہ ذکری ذکر اللہ عبادہ کہ زینت دو اپنی مجالسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب ہم جو یہاں ذکر علی کر رہے ہیں ایک تو روزے سے ہے ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یعنی ہم ایک ساتھ دو عبادتیں کر رہے ہیں اور یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. یہ عبادت میں ایسی عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی آ کر شریک ہو جاتا ہے. کس طرح شریک ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یہ ہم اکیلے عبادت نہیں کر رہے ہیں اس عبادت میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اسی کے فوری بعد محمد نے فرمایا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. ہم لوگ ایک ہی نور سے ہیں. لوگوں نے تفصیل مانگی تو محمد نے تفصیل بیان کرنے شروع کی کہ ہم جب نور کی حالت میں تھے تو عرش پر اللہ کی عبادت کرتے رہے. آدم کی خلقت ہم نے دیکھی ہے, زمین کی خلقت ہم نے دیکھی ہے, ہم نے فرشتوں کی خلقت کو دیکھا ہے. بس جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا ہے ہمارا نور آدم کی جبین میں منتقل ہو گیا ہے. آدم نے اپنے گناہ کی توبہ مانگی ہے, اپنے ترک اولیٰ کی توبہ مانگی ہے. اس طرح دعا مانگی ہے آدم نے کہ آدم نے کچھ اسماء کا ذکر کیا ہے. وہ کون سے اسماء تھے؟ آدم نے یہ اسماء کا ذکر کیا کہ یا اللہ تو محمود ہے اور یہ محمد ہے. یا اللہ تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے. یا اللہ یہ تو فاطر السماوات والارض ہے, یہ فاطمہ ہے. یا اللہ تو محسن ہے, یہ حسین ہے. یا اللہ تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. بس ان 5 ناموں کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. بس آدم کی نسل بڑھتی گئی, یہ نور جبین منتقل ہوتا گیا. یہ نور منتقل ہوتے ہوئے ابراہیم کی جبین میں آیا. ابراہیم کی جبین میں جب نور محمد آیا ہے تو ابراہیم کے لیے نار گلستہ بن گئی ہے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ نار پھولوں کا گلستان کیسے بن گئی؟ یہی نور محمد کی وجہ سے آپ پھول بن گئے ہیں. اس کی اور ایک مثال لے لیجئے جو موسیٰ ہے. موسیٰ کی جبی میں نور اہل بیت نہیں ہے, اہل بیت موسیٰ کی نسل سے نہیں ہے, لیکن موسیٰ کے لیے آگ ہی رہی ہے کہ جب موسیٰ نے آگ کا ڈلا اپنی زبان پر لگایا تو
موسیٰ کی زبان جل اٹھی تھی کہ گویا موسیٰ کی پشت میں نور محمد نہیں ہے. ہاں پھر اس کے بعد یہ نور منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب کی جبین میں آیا. عبد المطلب سے یہ نور دو حصے ہو گیا. ایک ابو طالب کے جبین میں آیا, ایک عبداللہ کی جبین میں آیا. ایک نور پہلے ظاہر ہو گیا لیکن ایک نور کو ابھی آنا باقی تھا, اسی لیے ایک نور نے اپنا اعلان نہیں کیا. لوگوں نے کہہ دیا کہ محمد 40 برس بعد رسول بنے ہیں. صلوات پڑھیے. لیکن اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. کہ محمد جب نور کی حالت میں تھے تب بھی نبی ہے, جب بشر کی صورت میں آئے ہیں تب بھی نبی ہے. لیکن محمد نے اعلان رسالت کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ایک نور کا حصہ اب تک محمد کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. 30 سال کے بعد وہ نور آیا. جب وہ نور 12 برس کا ہوا محمد نے اعلان رسالت کیا, اس نور نے اقرار رسالت کیا اور محمد کی رسالت کی شہادت دی ہے کہ اس طرح علی کا نور محمد کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے. اور نور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے اپنا نقش چھوڑ کر جاتا ہے, وہاں سے اندھیرے کو چیرتا ہوا جاتا ہے, اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ جو نور محمد اور نور علی پیغمبر در پیغمبر آتا گیا ہے تو ایک ایک صفت ایک ایک پیغمبر میں چھوڑتا گیا ہے. تبھی تو محمد نے کہا جسے آدم کا جمال دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے نوح کی دعا دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے ابراہیم کی قربانی دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے اسماعیل کی اطاعت دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے ایوب کا صبر دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے, جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو وہ علی دیکھے, جسے یعقوب کا حسن دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے. بس کہاں تک کہتا جاؤں گا, آپ کہاں تک سنتے جائیے. بس یہ سن لیجئے کہ جب علی کو بانٹا جائے تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں. جب تمام فضیلتوں کو اکٹھا کیا جائے ایک علی ابن ابی طالب عبادت کرتے تھے. یعنی یہ نور جب مکمل تھا تو عرش پر حمد خدا کیا کرتا تھا. جب یہ نور عرش پر تھا تب یہ نور اللہ کی حمد کرتا تھا. جب یہ نور فرش پر جمع ہو گیا تو اللہ ان کی تعریف میں کہتا ہے میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ان کی محبت میں, میں نے زمین کا فرش بچھایا ان کی محبت میں, میں نے دریاؤں کو روانی بخشی ان کی محبت میں, میں نے پہاڑوں کو بلندی عطا کی ان کی محبت میں. فرشتے حیران ہو گئے آخر یہ کون ہے کہ جسے اللہ نے اپنی محبت میں ہمیں پیدا کیا ہے. جبریل نے سوال کیا یا اللہ یہ کون ہے جو اتنا نور برس رہا ہے؟ تو اللہ نے کہنا شروع کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ایک ماہر سائنسدان ارسطو جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان شمار کیا جاتا ہے, اس سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کے کمال کی حد کیا ہوتی ہے, سب سے کامیاب انسان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت بڑا فلسفی دان تھا. اس نے کہا کہ جو ایک انسان جب دوسرے کو بالکل اپنی طرح بنا لیتا ہے وہی سب سے کامیاب انسان ہوتا ہے. جو ایک کو اپنے جیسا بنائے وہ سب سے کامیاب ہوتا ہے. لیکن محمد نے کہا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد. یہاں ایک کو اپنے جیسا بنانے والا
علی نے صحابہ کو بتلانے کے لیے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ رمضان میں سب سے نیک عمل کون سا ہے؟ جیسے ہی رسول اللہ نے علی کے زبان سے یہ رمضان کا لفظ سنا، محمد گریہ کرنے لگے۔ علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، اے علی یہی رمضان کا مہینہ ہوگا، 19ویں تاریخ ہوگی، تمہاری ریش مبارک خون سے رنگین ہوگی۔ آزادارو، علی نے کہا، یا رسول اللہ کیا میں اس وقت حق پر رہوں گا؟ رسول اللہ نے کہا، بے شک علی تم حق پر رہو گے، تمہارا قاتل واصل جہنم ہوگا۔ علی نے کہا، یا رسول اللہ بس مجھے یہی کافی ہے کہ میں حق پر رہوں، چاہے موت میرے پاس آئے یا میں خود موت کے پاس چل کر جاؤں۔ اب محمد نے کہہ دیا کہ علی رمضان میں تم شہید ہوگے۔ اب ہر بار جب رمضان آتا جاتا تھا، علی اپنی وہ شہادت کا انتظار کرتے جاتے تھے۔ علی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ 11 ہجری گزری، رمضان آیا، علی نے موت کا انتظار کیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ موت کا انتظار کس قیامت کا انتظار ہوتا ہے، یہاں تک کہ 40 ہجری آ گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ تمام آثار نمودار ہو گئے جو رسول اللہ نے بیان کیے تھے۔ آزادارو، ایک وہ موقع ایسا بھی آیا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدے سے سر کو اٹھا رہے تھے، ابن ملجم ملعون نے 3 دن زہر میں گزری ہوئی تلوار سے علی کے سر پر وار کیا، علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ علی نے ندا دی، فزت ورب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آزادارو، امام حسن علی مسجد میں تشریف لائے، حسن نے نماز کو تمام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام علی کو ایک کلیب میں ڈال کر گھر کو لے جایا گیا ہے۔ کلیب کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک چادر کو بچھایا گیا، اس پر علی کو لٹایا گیا، چادر کو اٹھا کر علی کو گھر میں لے جایا گیا۔ ذرا سوچو عزادارو، اسلام کی تاریخ میں ایک اور جگہ اسی طرح چادر کا استعمال ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ یہی علی کا پوتا قاسم ابن حسن کہ کربلا کے میدان میں اب آپ کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے ہیں، حسین لے چلے۔ آزادارو، اب جو علی گھر میں آئے ہیں، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دیکھا کہ علی کا رنگ سرد ہو گیا ہے، کہ علی کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، تو طبیب نے کہا کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو علی کچھ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ بس یہ بات صحابہ در صحابہ کوفے میں پھیل گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ذرا سوچو وہ کون تھا ہوگا جو اس وقت دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جیسے ہی عباس نے دروازے کو کھولا، کوفے کے ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے کہ یہ دودھ ہمارے آقا کو دے دیا جائے۔ آزادارو، اسی طرح تڑپتے ہوئے 20ویں رمضان تمام ہوئی۔ علی نے دسترخوان کو بچھانے کو کہا، سب بیٹھ گئے، حسین رو رہے تھے۔ آزادارو، علی نے حسین کو بلایا، پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ حسین نے کہا بابا آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آزادارو، حسین سفرے پر بیٹھ گئے، علی نے اپنے ہاتھ سے حسین کو کھانا کھلایا، پھر سب کو وصیتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ سب کو وصیتیں کر چکے کہ گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے دیکھا عباس کھڑے رو رہے ہیں، عباس کو قریب بلایا، عباس قریب آئے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ عباس نے کہا بابا ان سب کا تو آقا موجود ہے، میرا آقا کون ہے؟ میں کس کا غلام ہوں؟ علی نے حسین کو بلایا، کہا اے عباس آج سے حسین تمہارے حوالے ہے، عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ آزادارو، یہ کہنا تھا، غش طاری ہوا، روح پرواز کر گئی، حسنین نے غسل کفن کیا اور نجف اشرف میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ ایک بات یہاں پر غور کرنی چاہیے کہ کئی سالوں تک سوائے اہل بیت کے کسی کو علی کی مزار کا پتہ نہیں تھا۔ کس لیے پتہ نہیں تھا؟ کیونکہ علی کے بہت دشمن تھے، کیونکہ لاش
بے حرمتی کی جا سکتی ہے، اسی لیے قبر کے نشان کو چھپایا گیا ہے۔ ایک اور موقع ایسا ملتا ہے کہ جہاں قبر کے نشان کو چھپایا گیا، وہ کون ہے؟ وہ ایک کربلا کا علی اصغر ہے۔